अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। हुकूमत ने इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद 27वीं तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश कर दिया। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल के एजाज को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने और कमांड नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा तख्लीक करने की तजावीज़ शामिल। आइनी बेंच की जगह पर आइनी अदालत बनाने से क्या अदालतों पर दबाव कम होगा और साइलिन को जल्द इंसाफ मिल पाएगा? वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान से वीडियो लिंक के जरिए 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी। काबीना इजलास में सदर जरदारी, पार्टी कायद नवाज शरीफ और इत्तेहादियों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। और क्या मौलाना फजल रहमान आइन की 280 दफात में से 49 में होने वाली तरमीम की हिमायत करेंगे या इस्लामाबाद मार्च का रास्ता अपनाएंगे? वफाकी हुकूमत ने 1 साल बाद आइन में एक बार फिर तरमीम करने का फैसला कर लिया और इस सिलसिले में 27वीं तरमीम का मुसवदा आज ऐवान बाला सेनेट में पेश कर दिया गया, जिसमें आइन की 280 दफात में से 49 में तरमीम तजवीज़ की गई है, जिनमें 40 आइनी अदालत से मुतालिक हैं। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में होने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं तरमीम का मुसवदा पेश किया और कहा कि मुल्क में आइनी अदालत तश्कील देने की तजवीज़ है, जिसमें जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल रखी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस के इख्तियारात वापस लेने की तजवीज़ भी तरमीम में शामिल है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से जो तैनाती के लिहाज से सीनियर होगा, इसके पास रहेगी। सुओ मोटो का इख्तियार हमने ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे, वज़ीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए। तो इस नीयत के साथ ये किया। मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन के भी ये दिन फिरते रहते हैं, आज हम हैं कल आप होंगे। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अच्छी स्पिरिट के साथ काम करें, शख्सियात के नहीं सर मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। वज़ीर कानून ने बताया कि आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत से नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा, जिसका ताल्लुक पाक फौज से होगा। उन्होंने बताया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा इस साल 27 नवंबर को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा। हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ के नामजद करदा अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास ने इस मौका पर कहा कि 1973 का आइन इत्तेफाक राय से बना, ऐसी तरमीम क्यों लाई जा रही है जिस पर सबका इत्तेफाक नहीं? 26वीं तरमीम की तरह 27वीं तरमीम भी उल्टी गंगा बह रही है। ये तरमीम आईने पाकिस्तान पर हमला है और हुकूमत को तरमीम मंजूर करने की आखिर इतनी जल्दी क्यों है? क्या जल्दी होती है? अचानक आप रात को उठते हैं, कहते हैं आपकी अमेंडमेंट हो रही है, फिर आप 4-5 दिनों में अपने फैसला कर रहे हैं। क्या जल्दी है आपको? अगर 20 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 2 माह लग जाए, लेकिन कंसेंसस हो आपका, आप जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी आपके साथ हो। लेकिन यहाँ आपके देखें उल्टी गंगा बहती है। 26वीं तरमीम में उल्टी गंगा थी, यह भी उल्टी गंगा है। मैं आज पता चल रहा है, मैं अपोजिशन में मौजूद है, मैं क्यों नहीं पहले बताया गया? क्यों नहीं हमारे साथ बात की इसके ऊपर? क्योंकि ऐसा कोई मख्फी चीज थी, कोई टॉप सीक्रेट चीज थी? अवाम से, अवाम के नुमाइंदों से क्यों से अलग थलग रखा गया? ये रवैये शकूक व शुबहात इजाद करते हैं। जबकि सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने एहतजाज करते हुए कहा कि अभी मुसवदा नहीं मिला, पहले इसे पढ़ने दिया जाए, अपोजिशन लीडर की तकर्री तक इस पर बहस की इजाजत ना दी जाए। उन्होंने पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की तजवीज़ दी, जो मुस्तरद कर दी गई। मेरे साथ वाली सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत। हमें अभी मिला है ये ड्राफ्ट, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। जब तक ये वेकेंट सीट नहीं बनती, मेरा ख्याल है ये रेफरिंग
یا اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بحث بھی درست نہیں ہے. میں سجیسٹ کروں گا کہ بجائے اس کو بھیجنے کے نیشنل اسمبلی سینٹ کی جوائنٹ کمیٹی کو, لیٹ دس سینٹ بی ٹریٹڈ ایز دا کمیٹی ایز اے ہول. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے نیر حسین بخاری صاحب, سابق چیئرمین سینٹ اور ہمارے فیورٹ جو ہیں وہ پولیٹیشین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بخاری صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم کے بعد یہ جو آئینی عدالت کا کنسیپٹ سارا کنسیو کیا گیا, اس نے تو سارے خد و خال بدل دیے. سپریم کورٹ کا وجود یکسر ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ معدوم ہو گیا, ختم ہو گیا. کیا فرسٹ ریئیکشن, فرسٹ ٹیک آپ کا کیا ہے؟ پھر میں سلسلہ وار آپ سے سوالات کرتا جاؤں گا. سر شکریہ. گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے, لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, اور جو سپریم کورٹ کا جو ماضی ہے 1996 سے لے کے اس سے پیشتر بھی آپ دیکھ لیں, اور ایون اف یو اسٹارٹ فرام بھٹو شہید کیس تو اس پہ اب جب کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں, اور جو ورک لوڈ بھی تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا, 65,000 کیسز کی پینڈنسی ہے سر, اور بہت زیادہ ایشوز جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو تھے وہ سپریم کورٹ کے پاس رہتے تھے, اور جو اس کی اپیلیٹ جورسڈکشن تھی اس پہ وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اور ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا 2006 میں. ٹھیک. اور اس میں یہ پروویژن رکھی گئی, ایگریمنٹ ہوا, اور اس ایگریمنٹ پہ کنسنسس اس وقت جو ایک الائنس بنا انہوں نے بھی ایگری کیا, جس میں مولانا فضل الرحمان تھے اور باقی ایون عمران خان, مطلب دے ایگری ٹو اٹ. ٹھیک. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پینڈنسی کی وجہ سے اور ہر معاملہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے وہ سپریم کورٹ کے پاس رہتا تھا. پھر نارمل پروسیڈنگز نہیں رہتی تھی, بیک لاگ اتنا زیادہ تھا, کئی سال لگ جاتے تھے الٹیمیٹ ریلیف کے لیے لوگوں کو. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس لیے ضروری تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے ود ان دی ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن, ٹھیک, جو فنڈامنٹل رائٹس کے ایشوز تھے, یا وہ جو بٹوین ٹو گورنمنٹس تھے, پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ, یہ سارے معاملات کانسٹیٹیوشنل کورٹ دیکھے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف بھی جلدی ملے گی. اور وہ کہتے تھے نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, وہ آپ دیکھ لیں کہ 65,000 کی پینڈنسی اگر سپریم کورٹ میں پڑی ہو تو نیچے کیا صورت حال ہوگی ہائی کورٹس پہ اور لوور جوڈیشری پہ. ٹھیک. اس لیے اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اپنا کردار تو رہے گا. یہ بھی گائیڈ کر دیں کہ آرٹیکل جو 206 میں ترمیم کے ذریعے جو واضح کیا گیا ہے, کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج جو ہے سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں اگر تعیناتی سے انکار کرتا ہے, یا سپریم کورٹ کا جج اگر وفاقی آئینی عدالت میں تعیناتی سے انکار کرتا ہے, تو جج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور ہوگا. ایک سینیریو اگر ہم ڈرا کر لیں, فرض کریں جسٹس امین الدین خان صاحب کو بطور چیف جسٹس آئینی عدالت تعینات اگر کیا جاتا ہے, اور جب صدر صاحب مذکورہ 4 ججوں میں سے کسی کو بھی, جن میں منصور علی شاہ ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, عائشہ ملک صاحبہ ہیں, جسٹس عطر من اللہ صاحب ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئینی عدالتوں میں چلے جائیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا, ان کا کیونکہ ول نہیں ہے, نہ ان کا کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس اس طرح کا رکھا گیا ہے, تو وہ گھر بیٹھے ریٹائرڈ سر ہو جائیں گے اس طرح. دیکھیں جی, آبویسلی دیکھیں نا, یہ جو ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی بھیجا جائے گا وہ پریزیڈنٹ کی اپنی مرضی پہ تو نہیں ہوگا, وہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے, اس کی ریکمنڈیشن پہ ہی ججز اپوائنٹ ہوں گے نا. ججز اپوائنٹمنٹ بھی اب جو ہے آبویسلی جے سی پی کے پاس ہے, اور جے سی پی ہی ایک فورم ہے جس میں ججز کی نمائندگی ہے, اور جس میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں. ٹھیک. تو اس لیے تو ڈیسیژن پریزیڈنٹ کا تو نہیں ہوگا, ڈیسیژن تو جے سی پی کا ہوگا. اچھا, جے سی پی کا ڈیسیژن بالکل ہوگا, اس کا جو پیٹرن سیٹ پیٹرن چلتا آ رہا ہے اس میں 9-4 کی ریشو آ رہی ہے, اور 9-4 کی ریشو میں بھی بیرسٹر گوہر, بیرسٹر علی ظفر جو ہیں, اور منصور علی شاہ اور منیب اختر, یہ صرف وہ 4 لوگ بچتے ہیں جو اپوز کر رہے ہیں. باقی 9 جو ہیں وہ ان میں آپ کے ایگزیکٹیوز بھی شامل ہیں, اس میں باقی ہیرارکی بھی شامل ہے. تو یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے, اس میں کمیشن میں آپ بھجوا بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بات یہ. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے سر, اس میں
26ویں آئینی ترمیم کا 1 سال ہو گیا, کیس ہی نہیں لگ سکا. اس میں جو آئینی بینچ کے ججز ہیں اس میں امین الدین خان ہیں, جمال مندوخیل ہیں, محمد علی مظہر ہیں, وہ اس کا حصہ ہیں, وہ کمیشن کا بھی ظاہری بات ہے حصہ ہیں. تو وہ 26ویں ترمیم نہیں لگ سکا, 27ویں کیسے لگے گی ادھر؟ اور وہ سماعت ہوا کرتی تھی, سپریم کورٹ سنا کرتا تھا, آپ کے سامنے پورا ایک کلچر تھا, بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بھی وہاں سے ریلیف ملا, ایون بھٹو کیس کو کریکٹ کرنے میں سپریم کورٹ نے بڑا رول پلے کیا. تو یہ وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہاں تو 9/4 کی ایک پیٹرن, سیٹ پیٹرن موجود ہے. فار آل دا ٹائمز جو ہے یہ پیٹرن نہیں ہوگا. وہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے کچھ لوگوں کو گریوینسز تھے, جو اپائنٹمنٹ آف چیف جسٹس تھی اس پہ, اور اس کی وجہ سے کوئی پرسنل گریوینس تو ہو سکتا ہے, یا کوئی اپوزیشن کے وہاں بیٹھے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جے سی پی جو پہلے تھی اور جو جنرل جسٹس افتخار چودھری کے زمانے سے جتنی بھی ایلیویشنز ہوئیں وہ کن کے گرد ریوالو کرتی رہیں. وہ تو سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے ججز کے, ان کی فیملیز کے, ان کے چیمبرز کے. اور میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو 18th امینڈمنٹ میں پروویژنز ڈالی گئی تھیں, سپریم کورٹ کے ججز نے انڈر اے تھریٹ میں سمجھا ٹو دی پارلیمنٹ انہوں نے 19ویں ترمیم کروائی. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 18ویں ترمیم کو مسترد کر دیں گے, اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیں گے اگر آپ نے یہ پروویژنز نہ ڈالیں. اور پھر وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی 18th امینڈمنٹ کے نیچے بنائی گئی تھی, اس نے جب کسی 6 ججز کو ڈس اپروو کیا تو پھر سپریم کورٹ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے ایک پٹیشن کروا کے اور پروسیڈنگز جو تھیں پارلیمنٹری کمیٹی کو ان کو انڈو کر دیا, اور جن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ان کو ری انسٹیٹ کر دیا. تو پھر اس عرصے کے بعد جتنی بھی ایلیویشنز ہوئی ہیں آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, کوئی کسی جج کا بھانجا ہوا, کوئی کسی کا داماد ہوا, کوئی ان کے چیمبر کا ہوا. تو پھر وہ آپ دیکھیں یہ کیوں ضرورت پڑی کہ جے سی پی کی کمپوزیشن چینج کرنی پڑی. تو اس کی ذمہ داری تو سابقہ جوڈیشری پہ بھی آتی ہے. ٹھیک نہیں, تو اس میں بخاری صاحب یہ اب دوسری جو اصل ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کرنے کے جج بھی اگر انکار کرتا ہے تو وہ بھی وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا عہدے سے, یعنی اسے ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا. اور جج کا اپنے چیف جسٹس اور دوسری ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دونوں ایسے تبادلے کی حد تک جوڈیشل کمیشن میں بطور رکن ووٹ ڈال سکیں گے. جیسے آپ بتا بھی رہے ہیں کمیشن میں چلا جائے گا, تو وہ بھی اگر آپ پوچھے بغیر اس کا جو تھا, اب دیکھیں نا کہ اس کو آپ اس طرح لنک کیجئے کہ 5 ججز تھے, سپریم کورٹ نے ایک بینچ بنایا, اس پہ کوئی کارروائی آگے نہ بڑھی, ان کے گریوینسز تھے, پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس خط کو ٹیک اپ کیا, اس میں کوئی آپ نہ بنی. اب یہ قانون میں چینج جب آ گیا تو وہ پھر بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, بڑی اپنا کھل کے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, آپ کو تکا لگانا نہیں پڑتا, بڑی اس طرح نہیں رہتا کہ بلی جو ہے وہ تھیلے کے اندر بند رہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 200 جو تھا اس کی جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کی ذرا ڈبیٹ نکال کے دیکھ لیں. جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا, میری نظر سے وہ ضرور گزری ہے, اس پہ تو اسٹریٹ اوے اس پہ تو کوئی لمبی چوڑی ڈبیٹ ہی نہیں ہوئی. ایز پرپوز وہ ایکسیپٹ ہو گیا. یہ پاورز بالکل پریزیڈنٹ کے پاس تھیں, اور پھر جب وہ ان ٹرانسفرز کو جو لاہور ہائی کورٹ سے اور دیگر کورٹ سے جو ان کی ریپرزنٹیشن پروونسز کی ہوگی فیڈرل اسلام آباد کی کورٹ میں, تو وہ چیلنج ہوئی. تو سپریم کورٹ نے اپنی ورڈکٹ میں کہا کانسٹیٹیوشن کورٹ نے کہ وہ جو ٹرانسفر ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے. ایشو آ گیا سینیورٹی کا, تو سینیورٹی کا ایشو وہ انہوں نے ریفر بیک کر دیا پریزیڈنٹ کو. اوبیسلی سینیورٹی تو ہوتی ہے ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کی, یا جس دن وہ اوتھ لیتے ہیں, تو وہاں سے وہ اس کو ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے اور اس کو کیلکولیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اب یہ بجائے پریزیڈنٹ ایٹ ہز اون وہ کریں, جے سی پی جو ہے ایک فورم ہے جہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران بیٹھے ہوں گے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ جو جس ہائی کورٹ سے وہ آؤٹ گوئنگ جج ہوگا اس کا چیف جسٹس بھی بیٹھے گا,
جس کورٹ پہ وہ ٹرانسفر ہوگا اس کا جج بھی وہ بیٹھے گا اور پھر اس جج کو بھی بلایا جائے گا ٹو ایکسپلین ہز پوزیشن ان دی JCP. تو آپ دنیا کے باقی ممالک میں دیکھیں کہ مثلا انڈیا میں پارلیمنٹری جو پارلیمنٹ اپروول بھی دیتی ہے ریموول آف اے جج از ود دی پارلیمنٹ ان انڈیا. وہاں پہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے. اور باقی دنیا میں بھی دیکھ لیں, ایون یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی دیکھ لیں, ججز کی اپروول جو ہے وہ سینٹ دیتی ہے, تو امپیچمنٹ بھی وہی کرتے ہیں. تو اس لیے ہر ملک کے اپنے حالات و واقعات ہیں, اس کے مطابق قوانین بنتے ہیں اور قانون چل رہے ہیں. وہ نہیں, انڈیا کا اچھا ہے, بڑا اچھا ایگزامپل آپ نے دیا, لیکن وہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 8-5 کا اپنا ہی فیصلہ وہ مانا نہ جائے اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی مل جائے اور مخصوص نشستیں بانٹ دی جائیں اور 7-5 سے وہی بینچ جو ہے اسے ریورس کر دے, انڈو کر دے ان فیصلوں کو. ایسا وہاں کبھی نہیں ہوا. نہیں, دس از مس کیلکولیشن, یو نو, دس از مس کیلکولیشن. اور وہ جو ججمنٹس آلریڈی ہیں اس کو آپ ذرا غور سے پڑھ لیں, لیکن الٹیمیٹلی میں تو اس ججمنٹ کو بلیو کرتا ہوں کہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان دی ہے دیٹ از بائنڈنگ آن می اینڈ ایون اٹ از بائنڈنگ آن ایوری انسٹیٹیوشن. سو جو ورڈکٹ آ گئی ہیں, اف یو آر اگریوڈ, تو اس گریوینس کو آپ پبلک میں اس کو ریزالو کریں گے, کسی فورم پہ ریزالو ہوگا نا. اور فورم کون سا ہے؟ سپریم کورٹ ہے. فورم کون سا ہے؟ JCP ہے. فورم کون سا ہے؟ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. آپ نے اور میں نے کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس کو ہم انڈو کر سکتے ہیں؟ وی کانٹ انڈو اٹ, دیٹ از بائنڈنگ آن می. نہیں تو بخاری صاحب, اس میں آپ کی گورنمنٹ نے جب 18ویں ترمیم سر کی, یہ ڈیٹا میں آپ کے سامنے ہی, آپ ہی کا ڈیٹا سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں 25 جون 2009 سے 31 مارچ 2010 تک 9 مہینے سے زائد کمیٹی کے 77 اجلاس کیے گئے, اوسطاً 5 گھنٹے اسے ٹائم دیا گیا, کل 385 گھنٹے اس پہ صرف کیے گئے اور 97 ترامیم تجاویز کی گئیں, اور اس کمیٹی نے عوام سے آراء طلب کیں اور 982 تجاویز موصول انہیں ہوئیں. تو آپ کم از کم اس پہ کوئی ڈسکشن کے لیے ٹائم لیتے, کوئی کمیٹیز میں جاتا, کوئی بیٹھتے, ڈسکشن ہوتا. جیسے اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام جماعتوں کے 17 MNAs اور 9 سینٹرز پر پارلیمانی کمیٹی برائے آئینی اصلاحات قائم کی تھی 29 اپریل 2009 کو, وہ بھی سر کچھ نہیں. اور پھر آگے جب دیکھتے ہیں تو اس میں آپ جوڈیشری کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ اسی طرح ہوگا جیسے حکومت جو ہے وہ سیکٹری داخلہ کو یا سیکٹری اطلاعات کو یا کسی بیوروکریٹ کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب دل کرتا ہے وہ ٹرانسفر کر دیتی ہے. سیم وہی پیٹرن ہوگا اس میں, تو کوئی دوسری رائے نہیں رہے گی. دیکھیں نا, یہ جو کمیٹیز کی کمپوزیشن ہے وہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق نہیں بن سکتی, نہ میری ڈیزائر کے مطابق. وہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, جو پریروگیٹو ان کا ہے وہی کریں گے, جو پریروگیٹو اسپیکر کا ہے وہی اس کو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے. اور ابھی آپ دیکھیں, ابھی آپ نے یہ دیکھا جو بل ہے اس پہ کوئی زیادہ آرٹیکلز تو امینڈمنٹ کے لیے رکھے ہی نہیں گئے ہیں جتنا ٹائم آپ کنزیوم کرنا چاہتے ہیں. اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا, انہوں نے ریفر کر دیا اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو. اور میں ایک آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, جب میں چیئرمین سینٹ تھا تو میں نے اس وقت پرائم منسٹر کو لکھا خط کہ انڈیا میں جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور پاکستان میں بھی جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہونی چاہیے, تاکہ ایک تو وقت کب کنزیوم ہوگا, سپیڈیلی لیجسلیشن ہو سکے گی اور ایکسپینسز بھی کم ہوں گے. لیکن یہ اس پہ عمل درآمد ہوا. ایون میں نے دونوں پرائم منسٹرز کو, میں کہ جب راجہ پریشر صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی لکھا, اٹ از آن ریکارڈ ود دی سینٹ. اور میں نے یہ بھی لکھا, ایون میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر میں نے ان کو بھی لکھا. اب دیکھیں نا, اب یہ آج ضرورت پڑی تو چیئرمین نے سینٹ نے ایک آرڈر کیا کہ جی وہ دونوں کمیٹی اکٹھی بیٹھ کے لیجسلیشن کو ایگزامن کریں. تو ابھی آپ دیکھیں یہ تو کوئی جو آرٹیکلز ہیں جو سبسٹینسو آرٹیکل ہیں ابھی وہ 3 یا 4 ہیں, باقی ان کے ایفیکٹس باقی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو آرٹیکل ہے جب یہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے تو اس کی جگہ بہت سارے اور آرٹیکلز میں ورڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ مینشن کرنا تھا, اس لیے وہ تھوڑے زیادہ آرٹیکلز آپ کو امینڈمنٹ نظر آ رہی ہے. لیکن جو سبسٹینسو آرٹیکلز ہیں وہ 4
तीन चार आर्टिकल्स हैं वो टोटल। अच्छा, दूसरा आप अभी हवाला दे रहे थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, तो उसमें तो बहुत अहम तरीन शर्तों में ये भी था कि हम किसी फौजी हुकूमत या फ़ौज की सरपरस्ती में कायम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके अलावा आपका ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, और फिर जो लोग जिनको जेलें हुई या जो नैब याफ्ता थे या जिन लोगों को विक्टिमाइज़ किया गया, वो सारा एक था। फिर मुशर्रफ ने बहुत सारे मामला उसमें आइन में जब किए थे तो उनको रिवर्स करने के लिए वो सारी चीज़ें उस वक्त के आइनी आप फोरम में कायम करें, वो सारी चीज़ें थी। तो अब रिवर्स क्या करना था, इसकी भी डिटेल कोई नहीं। और फिर हुकूमत जो है उनसे आप पूछें या वज़रा से पूछें, या जो टॉक ऑफ टाउन हो रहा है वो कह रहे हैं जी दो उधर फेवरेट हैं, कोई कहता है जी अमीनुद्दीन खान साहब फेवरेट हैं, कोई कहता है जी मोहम्मद अली मज़हर फेवरेट हैं। तो इस तरह तो सारा निज़ाम चल रहा है इस वक्त। तो इसमें फिर फैसले, उन फैसलों का मेरिट, इसके अलावा आइनी बेंच ने जो फैसले दिए वो सारे के सारे गवर्नमेंट के हक में आए। उन्होंने जो मखसूस नशस्तों वाला फैसला था हुकूमत के हक में आया, जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफ़र वाला मसला था वो वाला आया उनके हक में, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी हक में आया। तो इसकी फिर क्या ज़रूरत रह जाती थी कि आप आइनी फोरम की तरफ जाते और फिर इतनी उजलत में जाते। शुक्रिया, आपके सवाल कम है, आपकी तकरीर, आपकी बहस ज़्यादा है। आप तो डिबेट कर रहे हैं ना, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे मुझे, पहली बात। बाकी बात ये देख लें आप कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने, मेरे चेयरमैन ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि हम जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एग्री कर रहे हैं, जो क्योंकि हमारा ये मुतालबा था, और हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा भी करते हैं कि जो दीगर इश्यूज़ हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो नरेटेड हैं उधर उन पे भी गवर्नमेंट को अमल दरामद करना चाहिए। हमारा तो कल भी ये मुतालबा था, मेरी क़यादत का तो कल भी ये मुतालबा था कि आप जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की डिफरेंट क्लॉजेज़ हैं या डिफरेंट इश्यूज़ हैं उन पे भी गवर्नमेंट अपनी पेशरफ्त करे। बहुत शुक्रिया जी नैयर बुखारी साहब जी, साबिक चेयरमैन सेनेट, बड़ी डिटेल से डिस्कस भी कर रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे थे और बड़ी अहम डिस्कशन हो रही थी। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ साबिक अटारनी जनरल हैं, कानूनी माहिर हैं, अशतर असाफ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फर्स्ट टेक सर आपका, जो 27वीं तरमीम के तहत वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ और इसका मुसवदा भी अब तो पब्लिक हो गया सारा कुछ। फर्स्ट टेक सर आपका क्या टेक है इस पर? देखिए 26वीं आइनी तरमीम में ही ये चीज़ें ला रहे थे जी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से इनको ड्रॉप करना पड़ा, और एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला के तहत फिर एक बेंच तश्कील दिया गया, और फिर ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट्स में भी आइनी बेंचेस होंगे, और उसको मशरूत कर दिया गया रेजोल्यूशन ऑफ दी असेंबली के साथ। सिर्फ ठीक, सिंध में बना। और जो मकसद था इस बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रीमलाइन करने का या उसमें चेंजेस लाने का, वो था कि जो आइनी मामलात हैं जी, वो जो हैं वो एक स्पेशलाइज्ड बेंच सुने। जी, वो आपने देखा कि वो तजुर्बा कोई कामयाब नहीं हुआ, बल्कि जब 26वीं तरमीम आ गई तो उसके बाद ही बात शुरू हो गई थी कि 27वीं तरमीम भी अब आएगी राइट, और उसको करेक्शन के लिए लाना पड़ेगा। ठीक, अब जो हम खदोखाल देख रहे हैं इसके अंदर और बातें भी आ गई हैं। उनमें से कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बहुत बरस पहले थी, और मेरा ख्याल है जनरल असलम बेग साहब के ज़माने में भी ये बात की गई थी, और वो मसवदा उस वक्त भी तैयार हुआ था। लेकिन उसकी ज़रूरत भी अब जो महसूस की गई, और मेरा इशारा जो है वो एक नया आइनी ओहदा बनाना है अफवाज पाकिस्तान की सरबराही के लिए और उनकी सुपरविजन और सुपरिंटेंडेंस के लिए। कैबिनेट ने पास कर दिया। अब वो ज़ाहिर है अब कमेटीज़ के अब वो टेबल होगा। सर अब जब टेबल होगा तो उसको जाना होगा कमेटी के पास। तो देखिए इसमें आइन में तरमीम रोज़ रोज़ तो हो नहीं सकती, और और क्रेजी से सारे काम होने चाहिए, और काम इस तरीके से होने चाहिए कि बार बार हमें चेंजेस की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, इसलिए आ, आ, मेरी ज़ाती राय और ख्वाहिश ये होगी
کہ اس طرح کے کام کیے جائیں، ایسے امینڈمنٹس آپ لے کے آئیں، اپوزیشن بھی اس میں حصہ ڈالے، تمام جماعتیں اس میں حصہ ڈالیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب سکم رہ گیا اور پھر سے ایک ترمیم کی ضرورت پڑ جائے۔ ٹھیک، تو دس از ہاؤ آئی سی اٹ۔ صحیح۔ اچھا، جہاں پہ آئین کی ترمیم کر رہے ہیں آپ، اس میں سر جی اگر گائیڈ آپ کر دیں کہ جیسے آئین کے آرٹیکل 206 جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تعیناتی سے اگر انکار کرتا ہے، یا کوئی سپریم کورٹ کا جج اگر وفاقی آئینی عدالت سے تعیناتی سے انکار کرتا ہے، تو وہ جج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ مثلاً آپ فرض کر لیجئے، سینیریو ایک ڈرا کر لیتے ہیں جس میں جسٹس امین الدین کی بطور چیف جسٹس آئینی عدالت اگر تعیناتی ہو جاتی ہے، اور صدر مملکت جو ہیں وہ مذکورہ 4 ججوں میں سے کسی کو بھی، جن میں آپ منصور علی شاہ لگا لیں، جسٹس منیب اختر لگا لیں یا دیگر لگا لیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ میں چلے جائیں، تو وہ تو گھر بیٹھے ہی گھر چلے جائیں گے، وہ ریٹائرڈ تصور ہوں گے۔ یوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آپ دیکھیں گے کہ یہ جسٹس سردار اقبال بھی ریٹائر ہو گئے تھے، اور جب فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بھی لوگوں کی تعیناتی کی بات کی گئی، پھر جسٹس مینگل بھی ریٹائر ہو گئے تھے۔ سو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور پہلے بھی اس طرح کی چیزیں آئین میں تھیں، اور لوگوں نے ججوں نے اس کے اوپر یہ کیا۔ اب اٹ آل ڈپینڈس کہ کس طریقے سے یہ معاملے آگے چلتے ہیں۔ نہیں سر، آئینی بینچ تو بڑا اچھا پرفارم بھی کر رہا تھا، ڈیلیور بھی کر رہا تھا، 3 بڑے میجر فیصلے اس نے وہ گورنمنٹ کے حق میں آ گئے، ملٹری کورٹس کا، ججز ٹرانسفر کا فیصلہ، اس کے علاوہ جس سے 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کو حاصل ہو گئی، وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ۔ تو اس طرف اتنا بڑھ کے آگے ایک قدم اور گورنمنٹ نے لیا، بلکہ کافی قدم اور لے گئی۔ تو اس طرح تو اسی طرح ہی لگ رہا ہے کہ جیسے جو اب موجودہ حالات ہے کہ جو بیوروکریسی کے ساتھ گورنمنٹ جیسے مرضی ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کر جو مرضی، جیسے آپ نے کوئی سیکٹری اطلاعات لگانا ہے یا کوئی بھی سیکٹری کسی محکمے کا تعینات کرنا ہے، تو بالکل سیم وہی سینیریو ہے۔ کیا فرق کیا رہ جائے گا؟ دیکھیے، آپ بخوبی واقف ہوں گے اور ہیں، آئی ایم شیور، سر کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اسی طرح ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر وہ بھی تو ججز ہی ہیں نا، ان کو تو تعینات کیا ہی نہیں جاتا ان کے ہوم ڈسٹرکٹس میں، اور ہندوستان میں تو چیف جسٹس اسی ہائی کورٹ سے لگایا نہیں جاتا، وہ کسی اور پروونس سے آتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک، اور یہ سب پروویژنز موجود ہیں۔ یہ جو ججز کا کام جو ہے وہ مختلف نہیں ہے باقی جو معاملات ہیں جس کے اندر سول سروسز وہ، ان کو بھی جو ہے آپ جو ٹرانسفر جب کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ججز کو یا سول ججز کو، تو ان کی خواہش کا تو نہیں لیا جاتا نا، سوائے اس کے کہ اگر میاں بیوی کی جو ہے وہ اگر سول سرونٹس ہیں تو ایک ہی جگہ پہ ان کو تعینات کرنے کی بات کی ٹھیک، جاتی ہے۔ نہیں تو وہ انڈیا کی بھی واٹ مثال از رانگ ود دیٹ؟ آپ انڈیا کی اگر مثال بھی کوئی دے رہے تھے۔ کہتا ہے کہ اس سے آزادی یہ ہاں، ججز کے اوپر کوئی حملہ ہے، تو اس کا فیصلہ کرنا کہ کون سے جج کو کہاں لگانا ہے، وہ ایک فرد واحد کے پاس تو نہیں ہوگا، وہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوگا، اور اس میں ججز بھی بیٹھے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کو ابھی سے ہی اس طریقے سے متون کرنا اور کہنا کہ جی یہ غلط ہے، آئی ڈونٹ تھنک اس طرح ہے۔ جو مروجہ طریقہ ہے اس کے اندر بھی تو بینچز ہیں نا۔ اب چیف جسٹس کی ثوابدید ہے، وہ کسی سے پوچھتے تو نہیں ہیں۔ وہ ایک جج صاحب کو آج لاہور میں کام کر رہے ہیں، کل کو ان سے کہتے ہیں آپ بہالپور میں کام کریں گے، اگلے 3 سالوں کے لیے کریں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ 3 سال کے لیے وہاں کام کریں گے۔ ایک جج صاحب جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں بیٹھے ہوئے، ان سے کہا جاتا ہے آپ سکھر جائیے، اور 5 دن کے بعد ان سے کہا جاتا ہے سکھر سے آپ جو ہے وہ حیدرآباد چلے جائیں، تو واٹ ول ہی ڈو؟ ہی ول کمپلائی۔ تو یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے، فرد واحد سے اب یہ اٹھا کے اب ایک کولیجیم کے پاس یا ایک کلیکٹیو باڈی کے پاس کر دیا گیا ہے۔
तो नथिंग अनयूजुअल, बट जब आप किसी चीज में को कीड़े निकालना चाहें या बुरा भला कहना चाहें तो कौन आपको रोक सकता ठीक। है? अच्छा सर, आप अभी बता रहे थे कि ये तो कमीशन के मामला स्पुर्द हो गया, तो कमीशन बेसिकली देखेगा, और 9-4 का मोस्टली पैटर्न कमीशन के अंदर बन रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की 2/3 मेजोरिटी की वजह से वहाँ अददी अक्सरियत में चेंज आती है। फिर जो आइनी बेंचेस के सरबराह हैं वहाँ से भी आप देखें सिर्फ 4 लोग होते हैं जो मोस्टली उसमें डिफ़र करते हैं। उसमें बैरिस्टर गोहर होते हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब होते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब। एक सेट पैटर्न पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो एग्जेक्टिव्स की मुदाखलत का बड़ा वाज़े तौर पर फिर एलिगेशन आता है कि कमीशन के अंडर जब मामला जाते हैं तो ये सूरत हाल, इस पे क्या टेक है फिर आपका? देखिए, जब आप इस तरह का कोई बॉडी बनाते हैं ना, तो फिर आप उसके अंदर बहस मुबाहिसा करते हैं, आप उसके अंदर अपनी इनपुट देते हैं। और ये इनपुट देना जो है वो इसीलिए होता है कि आप कलेक्टिव विजडम का हिस्सा बने। मुखालफत बराए मुखालफत और बात है, लेकिन जब आप बैठ के वहाँ पे करते हैं तो जो कन्विंस करने वाली पावर है, ठीक अगर उसके पीछे लॉजिक हो, ठीक उसके पीछे मंतक हो, उसके पीछे डेटा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेलस या मेलाफीडे जो है वो प्रिवेल करती है। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन जो है वो क्या कह रहा है, ठीक और क्या उसके पीछे कोई अ, बुरा अमल है या कोई इसके पीछे कोई गलत चीज है। ये तो उस सूरत में होगा ना जब किसी को आपने, और पोस्टिंग ट्रांसफर्स जो हैं ये विद इन द प्रोविंस तो होती ही हैं, हाई कोर्ट के जजेस की भी और दूसरों के भी। ठीक तो अगर ये इंटर प्रोविंशियल हो तो उसमें मुझे तो माजी में आपने देखा ये हुई ट्रांसफर्स, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये इख्तियार भी है और सब कुछ इसके दुरुस्त है। तो इनको बात को आगे चलने दें। इसके अंदर अभी इसका नाफिजुल अमल नहीं हुआ, इस पे मंतक के ऊपर डिस्कशन करें, इसके ऊपर मंतकी तरीके से। अच्छा, बात आप फरमा रहे हैं आगे आगे चलने दें, वो ज़रूर बात आगे चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सर वो 5 जजेस के खत के मामले पर एक बेंच बनाया, वो कोई कार्रवाई आगे ना बढ़ा सका। फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस खत को टेकअप किया गया, कोई कार्रवाई ना हुई। दूसरी तरफ 26वीं तरमीम के ऊपर 1 साल हो गया तकरीबन, उन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने 26वीं तरमीम का केस ही ना लगाया। दूसरी तरफ जो कमीशन के आइनी बेंच के कमेटी है, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल मंदुखिन साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, वो भी केस ना लग सका। तो उस पे केस नहीं लग सका, अगली तरमीम बिल्कुल पास होने के बिल्कुल करीब है। तो बड़ा अच्छा वो चल रहा था, बेंच बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहा था। ये गवर्नमेंट ने बहुत लंबी छलांग लगा दी कंसेंसस के साथ, पीपल्स पार्टी भी इसमें शरीक है। अब आपने जो बात की उसी से आप मुवाजना कर लें पहली वाली बात का, जिसमें आपने जिक्र किया अदद का 9-4 का, और आपने कहा कि जी इसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रखती है। उसके बाद जो अब आपका सवाल है वो सवाल तो ताल्लुक उसमें तो एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। सो जजेस की अब आपने बात की कि जी जजेस के सामने केस लगाया गया और वो केस आगे पेश नहीं हुआ, तो फिर तय क्या बात हुई? आपका एतराज किस बात पे है? जजेस के ऊपर है, या जब जजेस एग्जीक्यूटिव के कुछ लोगों के साथ बैठ के फैसला करें उसके ऊपर है? बात शायद ये नहीं है कि कौन फैसला कर रहा है, सवाल ये है कि क्या फैसले हो रहे हैं, और जो फैसले हो रहे हैं क्या उसकी वैलिडिटी क्या है, क्या उसके कानून के अंदर उसकी क्या ग्राउंडिंग है, और उसके खिलाफ क्या दादरसी की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि इन सारे मामलात में बहुत उम्दा तरीके से आप इन मामलात को जब आप इसको खोलते हैं, डिस्कशन में लाते हैं, आप उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं। देखिए, जजमेंट्स के ज़रिए तो गवर्नमेंट्स नहीं चलती या स्टेटहुड नहीं चलती।
یہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے، اور پارلیمنٹیرینز کے اوپر آپ ہی نے بیٹھ کے بات کرنی ہے، آپ ہی نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. پبلک اوپینین جو ہے اس کو آپ کیجیے، اور تاکہ لوگوں کو شعور بھی ہے، لوگوں کو، اور جو ہے وہ ان کو بتایا جائے کہ جی اس کے اندر یہ پروز ہیں، یہ کونز ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں، اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے. ٹھیک. اچھا، اینڈ اس میں دین ایک اور گائیڈ کر دیں آپ پلیز، آپ کی جی اجازت سے. جی آپ فرما رہے تھے ابھی کہ بھئی اس میں کیا ایگزیکٹیوز پھر کہاں سے آ گئے. ایک منسٹر کو ہم جب ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہیں یا ان سے ویسے پوچھتے ہیں یا آف دی ریکارڈ ڈسکشن ہوتا ہے یا کوئی رپورٹر ان سے ڈسکس کرتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ بھئی ہمارے فیورٹ ہیں اور انہیں آئینی بینچ کا سربراہ لایا جا رہا ہے. دوسرے آپ گورنمنٹ کے اسپوک پرسن سے بات کرتے ہیں یا کسی اپنے سورس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی محمد علی مظہر جو ہیں وہ فیورٹ ہیں، وہ لائے جا رہے ہیں. اب یہ سارے وہاں فیورٹزم اور یہ ساری ڈسکشن وہاں پبلک بھی ہو رہا ہے، وہاں کے کورٹ رپورٹرز اس پر وی لاگز بھی کر رہے ہیں، وہاں ڈسکشن بھی کر رہے ہیں. اور جب آپ سیٹ پیٹرن دیکھتے ہیں تو اس پیٹرن میں بھی جو 9-4 کا تناسب نکلتا ہے وہ تقریباً آپ کو ہر جگہ میسر آتا ہے. تو پھر 26ویں ترمیم کا فیصلہ اگر کیس لگ جائے تو وہ حکومت کے تو حق میں نہیں جائے گا، لیکن وہ کیس ہی نہیں لگا اب تک. اگر وہ اب کیس لگ جاتا ہے تو اب کہا جائے گا کہ وہ جیسے 191 کا اے کے تحت انہوں نے لینگویج لکھ کے کہا تھا کہ بھئی اب یہ سارے میٹر جو ہیں وفاقی آئینی عدالت کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور وہاں سنے جائیں گے، اور وہاں جو جج ہوں گے وہ اگر آپ آئینی عدالت میں ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو وہ گھر بیٹھے تصور ہوں گے. تو یہ سارے معاملات، اور انڈیا کی مثال آپ دے رہے تھے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن انڈیا میں کبھی 8-5 کا فیصلہ وہیں بیٹھ کے 7-5 سے کبھی ریورس نہیں ہوا اور وہ فیصلہ مانا بھی نہ گیا ہو اور گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہو. تو یہ سارے معاملات جو آپ سے بہتر کوئی نہیں گائیڈ کر سکتا. نہیں، مجھے تو کوئی زوم نہیں ہے کہ میں بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں. گائیڈنس تو آپ کو بہتر ملتی ہے فرام، میں اس چیز کا داعی ہوں، اس چیز کا بالکل اس کے اندر میں یقین رکھتا ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم سب سے بڑی وزڈم ہے، اور سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ نے بات کی ہندوستان کی، تو ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی، جو ماورائے آئین کوئی چینجز نہیں کبھی بھی آئیں، کبھی بھی وہاں پہ کوز نہیں ہوئے، کبھی بھی وہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی باتیں نہیں ہوئیں. ان کی ہسٹری جو ہے وہ ہی شیپ کرتی ہے فیوچر کو. ہماری ہسٹری جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. اب آپ کے جو سوال ہے اس کے اوپر ڈائریکٹلی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. سر پلیز. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے بات کی ہے یہ کہ فیوریٹ ججز. تو اگر کوئی صاحب کہتے ہیں یہ میرے فیوریٹ جج ہیں اور ان کو وہ چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے، میں مثال دوں گا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی. وہاں پہ ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہی واز، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، he was the favorite of the government at that time. But then when that government was sacked, تو کیا انہوں نے فیصلہ کیا؟ اسی طرح یاد رکھیں، جج کسی کا فیورٹ نہیں ہو سکتا. جج فیورٹ ہوتا ہے اپنے عہدے کا اور اس کے تحت جو کام کر رہا ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو ہے. سو اٹ از ناٹ. آپ دیکھیے کہ بہت سارے امریکہ کی تاریخ میں دیکھ لیں، جو بیسٹ فرینڈ تھا پریزیڈنٹ کا، جب اس کو چیف جسٹس لگایا گیا تو اس نے فیصلہ اس پریزیڈنٹ کے خلاف دیا تھا. ججز جو ہیں وہ کسی کے فیورٹ یا کسی کے ہیٹڈ نہیں ہونے چاہیے. اور جج اکیلا کام نہیں کرتا، ججز کام کرتے ہیں خاص طور پہ جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں 2-2 3-3 4-4 5-5 کی عدد کی بینچز میں بیٹھتے ہیں. سو ہر ایک کا اپنا ووٹ ہوتا ہے، کسی کا چیف جسٹس کا کوئی 2 ووٹ نہیں ہوتے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اگر جن ججز کی آپ نے بات کی، اگر وہ لگا دیے جائیں آئینی عدالت میں یا جو نئی عدالت تشکیل دی جا رہی ہے، تو would you be then satisfied؟ سو سوال شاید یہ نہیں ہے کہ اصولی طور پہ آئین میں کوئی تبدیلی کر کے
آپ کوئی کورٹ کی تشکیل دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہماری پسند کے اگر جج ہیں، ہماری جان پہچان کے جج ہیں، اگر ہم ان کو پسند کرتے ہیں تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں. کسی ایسے جج کو آپ لگا رہے ہیں جس کے متعلق ہمیں تحفظات ہیں، تو وہ پھر آئین کی خلاف ورزی، شاید یہ مناسب نہیں. بہت شکریہ جی اشتر اوصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب پوری کنوکشن کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر بہت کچھ بدل جاتا ہے، فضا بھی بدل جاتی ہے. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید جے یو آئی فے کے سینئر رہنما ہیں حافظ حمداللہ صاحب. حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا ٹیک ہے سر آپ کا 27ویں ترمیم، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا پھر پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ اب تو خیر میرا خیال آپ سارے جو ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی جب ہاں کر کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہے تو پھر تو کوئی رکاوٹ رہے گی نہیں، سب ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پاس بھائی، بنیادی طور پر بات تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ابھی ساکھ-ڈار کے مطابق وہ ابھی تک ہم نے ہضم ہی نہیں کیا ہے. سوال ہمارا یہ ہے بنیادی طور پر، آج سینٹ میں پیش ہوا ہے 27ویں آئینی ترمیم، لیکن سوال ہمارا یہ ہے ایک کہ ترمیم پیش کرنے میں اور اس کو منظور اور پاس کرنے میں حکومت کو اور اس کی اتحادی پارٹیوں کو جلدی کیوں ہے؟ ایک بات ٹھیک، اس کا جواب آج تک کسی بھی حکومتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے جواب نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسودے کو چھپاتے کیوں ہیں؟ آج آپ نے مسودہ سینٹ میں پیش کرتے ہوئے اوپن کیا ہے، وہ بھی ٹوٹل مسودہ میرا خیال انہوں نے اوپن نہیں کیا ہے. اس میں سے صرف انہوں نے میرے خیال میں تارڑ صاحب نے جو وزیر قانون ہے، انہوں نے 243 یعنی 243 پر 1 گھنٹہ یا 40 منٹ گفتگو کی، جس میں 40 کلاسز میں وہ ترامیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کی ترامیم کا تعلق صرف 243 سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فوکس 243 ہے، تو پھر چھپایا کیوں؟ 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہے 9 مہینے کے بعد اسمبلی میں آیا، پھر پاس ہوا. جب آپ چھپاتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا کالا ہے، بلکہ پوری دال کالی ہے. یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کو جب اکثریت ملی، وہ بھی کس طریقے سے ملی سپریم کورٹ سے، تو آپ کا رویہ تبدیل ہوا. 26ویں آئینی ترمیم سے جو چیزیں جو ترامیم آپ سے رہ گئی، جمعیت علماء اسلام کی ایفٹ اور جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد اور ہماری قیادت مولانا صاحب کی محنت سے آج آپ اکثریت حاصل ہونے کے بعد آپ وہ کرنے کا ارادہ رکھنا چاہتے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں شامل نہیں تھی. جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے، ان کی سخت موقف کی وجہ سے آج آپ انہی چیزوں کو واپس 27ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بناتے ہیں. تو کل غلط تھے یا آج غلط ہے؟ ایک تو غلط ہے نا. تو کیا آپ نے آئین کو بازیچہ اطفال بنایا ہے؟ کیا یہ آئین ایک مذاق ہے؟ اس آئینی ترمیم کے ذریعے مجھے بتا دے، یہ قوم کا ایک میثاق ملی ہوا کرتا ہے، ایک متفقہ دستور ہے 25 کروڑ عوام کے لیے، ریاست اور عوام کے درمیان. اس قسم کی ترامیم جب آپ کرتے ہیں جو متنازع ہو، اس میں ریاست اور قوم کے درمیان نفرت اور دوری پیدا ہوگی، اور جو متفقہ آئین ہے 1973 کا وہ متنازع بنے گا. اس پر کون بھروسہ کرے گا اور کون اعتماد کرے گا؟ ٹھیک. اچھا حافظ صاحب، اور سب کچھ آپ آج یہ ایک بات اور عرض کر لوں. جی پلیز پلیز. ہمیں یہ سمجھا دے، قوم کو سمجھا دے، بے شک جے یو آئی کو نہ سمجھائے، قوم کو سمجھا دے. کیا یہ جو ترامیم آپ لا رہے ہیں یا حکومت لا رہی ہے، یا حکومت کی اجتماعی ظاہر مخالفت، اس کی اتحادی ظاہر مخالفت اندر میں
गुड़गुड़ी कर लें उनके साथ। क्या ये कौम की मफाद में, मुल्क की मफाद में अगर है तो फिर मुझे बता दें, कौम को बता दें कौन सी मफाद है इसमें, मुल्क की, कौम की कौन सी मफाद है इसमें। लिहाजा यह सारा टोपी ड्रामा है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा अग्रेसिव पॉलिटिशियन, आपको पता है, बड़ा कद काठ उनका, और वो 2019 के लॉन्ग मार्चेस और वो धरने सारे जिसमें वो कहते थे कि जड़ काट दी है, बाकी दरख्त जो है वो भी कट जाएगा, इस तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स। तो कोई आपकी तरफ से हुकूमत ने तो कंसीडर ही नहीं किया इस दफ़ा, ना कोई डिस्कशन में लिया, ना कोई लूप में लिया, ना आपने कोई ऐसा प्रेशर एक्सर्ट किया कि ऐवानों में कोई थरथली मच जाए, क्योंकि एक ही पॉलिटिशियन है जिनके बारे में कहा जाता है कि स्ट्रीट पावर उनके पास है, तो ये कोई स्ट्रीट पावर भी आपने नहीं इस दफ़ा लगाई, ना कोई डिस्कशन में लाए। हाँ, कल मौलाना साहब प्रेशर देने आए तो हम सारे सहाफ़त के जो जर्नलिस्ट हैं वो यही समझे कि भाई वो कोई बड़ा लॉन्ग मार्च ऐलान करने आए हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो JUI एग्जैक्टली कहाँ खड़ी है इस वक्त? देखिए मेरी बात सुनिए, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी JUI आइन के साथ खड़ी थी, वो न शहबाज शरीफ के साथ खड़ी थी, वो न किसी ताकत के साथ खड़ी थी। JUI आइन के साथ और दस्तूर के साथ सन 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी थी। इसीलिए जो 56 क्लॉसेस में वो तरमीम करना चाहते थे, आइन की 20% चेहरे को वो सिया और मस्ख करना चाहते थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने काफ़ी हद तक उस चेहरे को मस्ख करने से बचाया, आइन के चेहरे को मस्ख करने से बचाया। किसकी खुशी के लिए? साहब की खुशी के लिए नहीं। एक शख्स की बादशाहत को मुस्तहकम और मजबूत और कुर्सी की बका और उसकी इक़्तिदार की बका के लिए नहीं, बल्कि जो 73 का आइन, जो सबसे पहले पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है कि 73 का आइन भुट्टो साहब का कारनामा है, आज उसी 73 के आइन पे कुल्हाड़ी मारी जाती है, मारा जाता है। तो जमीयत उलमा इस्लाम के सामने तो मुसवदा है ही नहीं। जब कल मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जब मुसवदा है नहीं, कुछ उसूली बातें मौलाना साहब ने की, जो चीज़ें हमने 26वीं आईनी तरमीम से निकाली, अगर आप उसको रिवर्स करेंगे एक और 27वीं आईनी तरमीम की कवर में, तो जमीयत उलमा इस्लाम उसको सपोर्ट नहीं करेगी, नहीं हिमायत करेगी। हाँ, मुसवदे में क्या है? वो कहते हैं कि गुलदानी पे यकजहती लिखा हुआ है। बेशक आपने गुलदानी पे यकजहती लिखा है, लेकिन ये ज़रा बता दे गुलदानी के अंदर क्या है, ये ज़रा बता दे। तो मौलाना साहब ने कहा कि गुलदानी के अंदर क्या है। तरमीम मुसवदा 27वीं तरमीम का तो हम सुन रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या कमालात है वो देखते हैं। कौम की मफाद में, मुल्क की मफाद में, जमहूरियत की मफाद में क्या आइन का चेहरा तो बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। फिर मैं अपनी ऑफिशियली राय दे सकता हूँ। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि क्या आप लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं, आप क्या इरादा रखते हैं, उस वक्त फिर यह सवाल बनता है। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब गुफ्तगू कर रहे थे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।